آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب، اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں۔ پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 12واں لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 12۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک جو روحانی آدمی ہوتا ہے اس کا معیار بنتا ہے۔ ایک وہ خادم جو اپنے آپ کو بائبل کی کسوٹی پر تولتا ہے، یا وہ خادم جسے بائبل مقدس اپروو کرتی ہے۔ ہم نے 4 باب کی 6 سے 10ویں آیت تک دیکھا تھا، اور اس سے پہلے 4 باب کی پہلی 5 آیات میں ہم نے جھوٹے اساتذہ سے متعلق بھی سیکھا تھا۔ اس طرح سے یہ جو 4 باب ہے یہ ذاتی ہدایات ہیں جو مقدس پولس رسول، جو ایک سینئر خادم ہے اور پہلی صدی سے لے کر اپنے چناؤ سے لے کر آج تک وہ مسیحیت کے لیے ایک معیاری خادم بنا ہوا ہے، وہ اپنے ایک جونیئر خادم کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ جب وہ کلیسیائی خدمت کرتا ہے تو کس طرح سے اسے خدمت کرنا ہے۔ اور پھر صرف تیموتھیوس کو نہیں، مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو یہ معیار دے کر رہتی دنیا کے لیے، ان خدام کے لیے معیار بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو بھی خدا کی خدمت کرے گا وہ انہی معیار پر پورا اترے گا، تو پھر وہ خدا کا سچا خادم کہلائے گا۔ آج جو اقتباس ہمارے سامنے ہے یہ مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہے۔ اس پورے حوالے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور جو بڑا مضمون ہے یہ اس حوالے کا وہ ہے پاسبانی ذمہ داریاں، یعنی the duties of the pastors، پاسبانی ذمہ داریاں، یہ اس آج کے حوالے کا مضمون ہے۔ اور ان ذمہ داریوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں اور 12ویں آیت میں جو مفسرین ہیں، جو بائبل کو تفسیر کرتے ہیں یا بائبل مقدس پریچ کرتے ہیں، وہ اپنی سہولت کے لیے اس کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا 11ویں اور 12ویں آیت ہم پہلا حصہ کریں گے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جس میں ایک خادم
اپنے آپ کو مثال بنا کر اپنے جونیئرز کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے اور اپنی کلیسیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں ایگزمپلری ڈیوٹیز آف دا پاسٹرز، یعنی ایک خادم کی مثالی ذمہ داریاں، یعنی وہ مثال بن کے دکھاتا ہے۔ یہ 11ویں اور 12ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ پاسبانوں کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے جونیئر خادموں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے مثال بن کے دکھائے کہ ایک مسیحی طرز زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے پہلی جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے۔ دوسری جو چیز اس نے بتائی ہے وہ ہے 13ویں اور 14ویں آیت میں، یہ ہیں ایکلیزیاسٹیکل ڈیوٹیز آف دا پاسٹرز، یعنی پاسبانوں کی کلیسیائی ذمہ داریاں۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں ہے پاسبانوں کی مثالی ذمہ داریاں کہ کس طرح سے وہ مثال بنتا ہے۔ دوسری بات جو 13ویں اور 14ویں آیت میں ہے وہ ہے ایکلیزیاسٹیکل، یعنی کلیسیائی ذمہ داریاں کہ تیموتھیوس کو بتایا گیا ہے کہ بطور کلیسیائی پاسبان تیری کلیسیائی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد 15ویں اور 16ویں آیت میں اس کی پرسنل ڈیوٹیز پر بات کی گئی ہے، یعنی پرسنل ڈیوٹیز آف دا پاسٹرز، یعنی ایک خادم کی جو اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، پرسنل ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے۔ اور یہ جو 3 حصے ہیں ان کو ہم آج کھولیں گے اور ان سے نہ صرف ہم سیکھیں گے بلکہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ اور بائبل کا معیار بنائیں گے۔ یہ آج کے لیے ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سیکھتے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ 11ویں آیت، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، یعنی مثال بن۔ اب ان 2 آیات میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ پاسبان کی مثالی ذمہ داریاں ہیں، یعنی ایک پاسبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جونیئر خادموں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اور یہ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو جو پرنسپلز دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، وہ آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہیں جو کلیسیائی خدمت میں ہے یا جو بائبل کے خادم ہیں، خدا کے خادم ہیں اور کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ان پر یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مثال بن جائیں۔ ان باتوں کا حکم کر، کون سی باتیں؟ جو پہلے بتا دی گئی ہیں، اور وہ باتیں ہیں کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ سو یہ جو تعلیم ہے کہ خدا سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کو منجی ہے، یعنی خدا ہی ہماری نجات ہے، خدا ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور مسیحی طرز زندگی بسر کرنے سے ہم مثال بن سکتے ہیں اور ہم خداوند کے کلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو باتیں ہیں، بائبل کی جو باتیں ہیں، خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں، ان کا حکم کر اور تعلیم دے، حکم کر اور تعلیم دے۔ اور حکم کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے پارنگالو، یہ حکم کے لیے لفظ ہے پارنگالو۔ یہ ایک ایسی ٹرانسمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں ٹو ٹرانسمٹ دا بیبلیکل میسج، کہ ایک ایسی ٹرانسمیشن ہے جس کے لیے کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ٹرانسمیشن ہے
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا حکم کر، اور یہ حکم کیسے ہے کہ جو تو چاہتا ہے کہ لوگ کریں وہ تو انہیں کر کے دکھا۔ یہاں پر یہ جو پیرنگیلو ہے اس کا مطلب ہے کہ تو ان باتوں کو ٹرانسمٹ کر، ان باتوں کی تشہیر کر، ان باتوں کو کر کے دکھا۔ پہلے تیرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پہلے تیرا کلام ٹھیک ہونا چاہیے، پہلے تیری زندگی ٹھیک ہونی چاہیے، پھر جا کے تو ایک مثالی خادم بن سکتا ہے۔ سو پیرنگیلو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے جونیئرز کو، اپنی فیملی کو، اپنی کلیسیا کو وہی طریقہ استعمال کر تعلیم دینے کا جو یسوع مسیح کا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے تعلیم تو دی ہے لیکن پہلے اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حلیم بن جاؤ، حلیمی، عاجزی، انکساری جو ہے یہ بائبل کا میسج ہے، تو وہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ وہ اتنا حلیم ہے کہ پرانے عہد نامے نے اس کو حلیم کہا ہے اس کے آنے سے پہلے، اور نئے عہد نامے میں اس نے گدھی پر سوار ہو کر اپنے آپ کو حلیمی کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھائی ہیں، اور مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تعلیم دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تعلیم کو کر کے دکھانا کافی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نجات کی طرف لا رہے ہیں، اگر آپ انہیں معافی کی طرف لا رہے ہیں، اگر آپ انہیں توبہ کی طرف لا رہے ہیں، تو کیا آپ کی زندگی میں ایک مثالی نجات موجود ہے؟ کیا میری زندگی میں ایک مثالی توبہ موجود ہے؟ کیا میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا وہ سٹائل موجود ہے جو آج مقدس پالوس رسول درکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا معیار ہو، ایسا حکم ہو، ایسی تعلیم ہو جو خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی تھی؟ بیٹا ہماری آج ذمہ داری ہے کہ ہم کلیسیا کو کر کے دکھائیں، جو ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ اس نے کہا ہے حکم کر اور تعلیم دے۔ تعلیم کے لیے ڈیڈاسکو لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈیڈاسکو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایات دینا، نالج دینا، انسٹرکشنز دینا، یعنی آپ ان کو تاکید کریں، اپیل کرنا کہ بیٹا یہ جو میں نے جس چیز کا تجھے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہیں اس نے تو براہ راست خداوند یسوع مسیح سے لیا، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ ایک مثالی خادم بنا۔ اب وہ اپنی ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ مقدس تیموتھیوس میں، اور آج ہم سب کو یہ دینا چاہتا ہے کہ ایک ایسا خادم ہو جو مسیحی تعلیم کو صرف اس کا پرچار نہ کرے بلکہ مسیحی طرز تعلیم سے، طرز زندگی سے وہ کر کے دکھائے۔ یہ ایک نمونہ بننا ہے ہم نے۔ حکم بھی دے اور تعلیم، یعنی ان کو کرنے کی اپیل کر۔ تعلیم سے مراد یہ ہے ان کو ایسی ہدایات دے جس پر وہ عمل کریں، ان کو اپلیکیشن دے، ان کو تعلیم دے۔ سو اس لیے جو بھی آج کے خادم ہیں، مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کے نام پہلے خط کے 4 باب کی 11ویں آیت میں ان کو حکم کرتا ہے کہ بیٹا میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ جو تو تعلیم دیتا ہے پہلے ان کو کر کے دکھا اور پھر ان کو کرنے کے لیے اپیل کر۔ یہ 11ویں آیت جو ہے یہ ہے۔ 12ویں آیت دیکھیں، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اب یہ تمام خدام کے لیے چیلنج ہے، اور خاص طور پر نوجوان خادموں کے لیے۔ یہاں پر جوانی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے نیوتس۔ نیوتس
न्यू एप्सिलॉन ओमोक्रोन ताउ एप्सिलॉन और सिग्मा। नेओटेस इसका मतलब है जवानी, और ये जो एरिया कवर करती है इसको हम कहते हैं ऐसी उम्र जो फौज के लिए क्वालिफाई कर रही हो, यानी मिलिट्री में जो क्वालिफाई करती हो उम्र वो, क्योंकि पादरी बनने से मुराद खुदा का फौजी बनना है, खुदा का सिपाही बनना है, खुदा के लिए रूहानी जंग में आना है। इसलिए ज़मीन पर जो फौजी का रोमी मियार था वो 25 से लेकर 40 साल तक का था। और ये जो नेओतस है इसका मतलब है कि जवानी से मुराद वो लोग हैं जो 25 से लेकर 40 साल तक के अरसा में हैं। इसका मतलब ये है कि मुकद्दस तीमुथियुस जो हैं ये 25 से 40 साल तक की उम्र में हैं, जिनको ये कहा गया है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि जिस वक्त ये खत लिखा जा रहा है उस वक्त तीमुथियुस की उम्र जो है वो 30 साल के करीब है, और उसने कहा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, हकारत ना करने पाए। हकारत के लिए क्या लफ्ज़ है, क्योंकि इसके लिए देखना बड़ा ज़रूरी है कि हकारत क्या है। यह है काता फ़रोनेओ, काता फ़रोनेओ ये लफ्ज़ है हकारत के लिए, और ये फ़रोनेओ जो है अगला हिस्सा है काता और फ़रोनेओ। इसका मतलब ये है कि कोई तेरे ऊपर गलत नज़र से ना देखे, कोई तेरे ऊपर उंगली ना उठाए, तेरा तर्ज ज़िंदगी ऐसा हो कि कोई तेरे बारे सोचे भी ना, तेरा तर्ज ज़िंदगी ऐसा हो कि तेरे बारे में अगर कोई बात करे तो करने वाला झूठा हो जाए। ऐसी तेरी ज़िंदगी होनी चाहिए, कोई तेरी हकारत ना करने पाए, इसलिए कि तेरा किरदार ऐसा मसीही किरदार होना चाहिए कि तुझे कोई चैलेंज ना कर सके। तेरी एक ऐसी मसीही ज़िंदगी होनी चाहिए कि कोई भी शख्स तेरे बारे गलत कहना क्या सोच भी ना सके। ये एक चैलेंज है आज के नौजवान खादमों के लिए, बल्कि आज तमाम खादमों के लिए, कि कोई भी हमें बुरी नज़र से या बुरी सोच से ऐसा ना कह सके कि हम किसी तरह से भी खिदमत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते। ये चैलेंज दिया है। सो ये 30 साल का नौजवान है जिसको मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए 5 काम करना, अपनी कलीसिया के लिए एक मिसाल बन जाना 5 बातों में। कौन सी 5 बातें हैं? पहली बात यह है कि तू कलाम करने में, कलाम करने, अब ये जो कलाम करना है ये प्रीचिंग भी हो सकता है, लेकिन प्रीचिंग से ज़्यादा ये हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है, रोज़मर्रा के बहस व मबासात हैं, रोज़मर्रा की हमारी जो तालीम है, जो हम विजिटेशन में करते हैं या हम गली कूचों में किसी से गुफ्तगू करते हैं, ये बात कलाम करने की हो रही है कि जब खादिम बोलता है तो उसका बोलना कलीसिया के लिए एक नमूना बन जाए, कलीसिया के लिए एक मिसाल बन जाए, और लोग कहें कि हाँ जब हम फलां खादम से बात करते हैं तो बात करने का मज़ा आ जाता है। लोग मिसाल के तौर पर आपकी जो रोज़ाना की गुफ्तगू है वो लें। और मैंने आज बहुत सारे खुद्दाम को देखा है कि जब वो चर्च में होते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, और जब वो चर्च से बाहर होते हैं तो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि शर्म आ जाती है उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए। इस किस्म के जोक्स और इस किस्म की वो मजाक करते हैं। खादिम जब मिल जाते हैं उनकी गुफ्तगू इतनी गैर संजीदा होती है कि कलीसियाओं में एल्डर साहबान को और कलीसियाओं को शर्म आ जाती है हमारे अंदाजे गुफ्तगू से। और यहाँ पर
پاسمانوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ پادری صرف گھنٹے کے لیے چرچ میں نہیں ہوتا، پادری 724 آورز کے لیے چرچ ہوتا ہے، پورے ہفتے کے 7 دنوں کے لیے اور 24 گھنٹوں کے لیے خادم ہوتا ہے۔ خادم جب بھی کلام کرے، جب بھی گفتگو کرے، یہاں پر سپیچ کی بات کی گئی ہے، سپیچ کی بات لفظ تو لوگوس ہی ہے یونانی زبان میں، اور یہ پلپٹ کی پریچنگ بھی ہے، لیکن یہاں پر پولس رسول کا مقصد جو ہے لوگوس کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ این آرخے ہولوگوس، یوحنا کی انجیل میں لوگوس کو یسوع مسیح کہا گیا ہے۔ اب سنیں، یہ ایک اور بڑا چیلنج آ گیا ہے میری زندگی کے لیے اور آپ خادموں کی زندگی کے لیے۔ کیوں؟ مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ چرچ کے باہر بھی جب کوئی خادم بولے تو اس کے منہ سے یسوع مسیح نکلنا چاہیے، اس کے منہ سے لوگوس نکلنا چاہیے، اس کے منہ سے خدا کا کلام نکلنا چاہیے، اس کے منہ سے خداوند یسوع مسیح کی باتیں نکلنی چاہیے۔ اور یہ آج میرے تمام خدام سے التماس ہے کہ اپنی منسٹری کو سنجیدہ لے لیں۔ ہم اس قدر اپنی گفتگو کو ناشائستہ بنا دیتے ہیں، اتنا ہم غلط بنا دیتے ہیں، ہماری گفتگو کا معیار، خادموں کی گفتگو کا معیار اتنا سخت اور کویسچنیبل ہوتا ہے، قابل اعتراض ہوتا ہے کہ بعض اوقات شرم محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ایک ہی چشمے سے کھارا اور میٹھا پانی نکل سکتا ہے؟ اور یہاں تو نکل رہا ہے۔ چرچ میں وہ جو ٹائم ہوتا ہے خادم بڑا روح کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد 7 دن کے لیے خادم جو ہے وہ اپنی وہ زندگی رکھتا ہے جو دنیا داری کی زندگی ہوتی ہے۔ سو اس لیے مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ تیموتھیوس، تو ابھی جوان آدمی ہے، ہو سکتا ہے تیری زبان پر کوئی مذاق آ جائے، تیری زبان پر کوئی غیر شائستہ بات آ جائے، ہو سکتا ہے تیری زبان پر کوئی ایسا لطیفہ آ جائے۔ ہمیں گفتگو میں سنجیدہ، سادہ اور ہماری گفتگو میں یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ اس نے کہا ہے نمونہ بر 5 چیزوں میں پہلی بات کہ تیری روزمرہ کی گفتگو میں یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ اصل خادم جو بائبل کا خادم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو میں خوبصورت ہو۔ نمبر 2، کلام کرنے اور چال چلن میں، چال چلن میں یہ ہے ایناسٹروفے، ایناسٹروفے، اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے مینرز آف لائف، یعنی لیونگ مینرز۔ جب خادم جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی جو زندگی کا طرز زندگی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک مثال بن جائے۔ وہ کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کب پڑھتا ہے، کیا وہ مینیجیبل ہے؟ کیا اس کی زندگی میں ڈیزاسٹرز تو نہیں ہیں، پریشانیاں تو نہیں ہیں، وہ اڑا اڑا سو تو نہیں رہتا؟ اس کی زندگی میں کا معیار کیسا ہے، اس کا طرز زندگی کیسا ہے، اس کا سوشل لین دین کیسا ہے، اس کا آپس میں رشتہ داروں میں ملنا جلنا کیسا ہے؟ کیا اس کا طرز زندگی، اس کا چال چلن بائبل کی تصویر پیش کر رہا ہے؟ یہ خادم کے لیے چیلنج ہے۔ پہلی بات کہ وہ اپنی گفتگو میں شائستہ اور سادہ ہو۔ دوسری بات کہ اس کا چال چلن جو ہے روزمرہ کی زندگی میں اس کے جو لیونگ مینرز ہیں، اس کا جو طرز زندگی ہے، کیا اس میں سے یسوع مسیح نظر آتا ہے؟ سو یہ دوسرا چیلنج ہے۔ تیسری بات، محبت، محبت میں وہ نمونہ ہو، محبت میں وہ نمونہ ہو۔ یہاں پر محبت کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے اگاپے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وہ محبت جو یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کرتا ہے، یہ وہ والی محبت ہے، سیکریفیشل لو، انکنڈیشنل لو، یعنی ایسا پیار جس میں اثار اور قربانی کا جذبہ ہو اور
ایسا پیار جس کے عوض آپ پیار نہ بھی ریسیو کریں تو پھر بھی آپ پیار کرتے رہیں، یہ وہ پیار ہے جو یسوع مسیح نے کیا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور مقدس پالوس رسول نے خدام سے یہ حکم کیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے کوئی اور پیار نہیں کرنا، آپ نے اپنی کلیسیا میں وہ پیار کرنا ہے جو خدا اپنی کلیسیا کو کرتا ہے۔ آپ نے وہ پیار نہیں کرنا جو آپ کرتے ہیں، آپ نے اپنے پیار کو کلیسیا کے سامنے نہیں رکھنا، آپ نے وہ پیار کلیسیا سے کرنا ہے جو خدا آپ کو کرتا ہے، اور آپ کلیسیا کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ اس لیے محبت جو ہے، اگاپے لو جو ہے، یہ آج کے خدام میں فقدان ہے۔ ہم شاید ہمارے پیار میں کہیں نہ کہیں لالچ کا عنصر پایا جاتا ہے، ہمارے پیار میں کہیں نہ کہیں طرفداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جو زیادہ این ایپل آف آئی ہوتا ہے، جو زیادہ مقبول نظر ہوتا ہے، ہم ہمیشہ طرفداری کرتے ہیں اس کو، اور اس کو بغل میں رکھنے کے لیے غیر ضروری قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، اور اس کو آنر دینے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو غیر ضروری طور پر کلیسیا میں عہدے اور پوزیشنز دے دیتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ اسے کرتے ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی کلیسیا سے وہ محبت کریں جو خدا کلیسیا کو کرتا ہے۔ اور اگر میں خدا کی محبت کلیسیا کو نہیں دکھا سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کا خادم نہیں ہوں، میں اپنا ہی خادم ہوں، میں اپنی ہی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے اسٹیٹس کو، اپنی پوزیشن کو، اپنی عزت کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ محبت کریں جو خدا کرتا ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ خادم کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ماڈل بنے، آئیڈیل بنے۔ کس میں؟ ڈیلی گفتگو میں۔ اس کی گفتگو میں سنجیدگی، شائستگی اور سادگی ہو۔ دوسری بات کہ اس کے جو لیونگ مینرز ہیں، جو اس کا مسیحی طرز زندگی ہے، وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ تیسری بات کہ وہ محبت میں وہ معیار رکھے جو یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا سے کی ہے۔ چوتھی بات، ایمان میں وہ ماڈل بن جائے، ایمان میں وہ ماڈل بن جائے۔ پہلا ماڈل بنے گفتگو میں، دوسرا ماڈل بنے چال چلن میں، تیسرا ماڈل بنے وہ محبت میں، چوتھا ماڈل بنے وہ ایمان میں۔ اب دیکھیں، اگر ایک خادم کا ہی ایمان وہ نہیں ہے جو بائبل کا ہے تو پھر وہ کلیسیا کو کیا ماڈل دے گا؟ خادم کے اوپر تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سیاست ہوئی اور وہ بھی سیاست کا حصہ بن گیا، تھوڑا سا پریشر آیا، اس نے پارٹی بازی بنا لی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے غلط طریقے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ پھر اگر کوئی روحانی مشکل آئی تو خادم جو ہے وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلا گیا۔ سو ایمان کیا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ خادم کی زندگی میں نجات دہندہ کا مقام اسی کا ہونا چاہیے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہمارا ایمان پستس، اس کا مطلب ہے کہ خادم مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح پر اعتماد کرتا ہو، اس کا ایمان ایسا ہو کہ اس کی نجات کا انحصار خداوند یسوع مسیح پر ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر خادم اپنے ایمان میں متزلزل ہو جائے گا تو وہ اپنی کلیسیا کے لیے بھی مشکل کا سبب بن جائے گا۔ میں یہاں ایک ذاتی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ میری 35-40 سال سے دوستی ہے، بچپن سے ہم اکٹھے آ رہے ہیں، اور ایک جگہ پر اس دوست نے میرے سے ایک بات کی اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے
تو میں آپ کے ساتھ اپنی دوستی کو خاموش کر دوں گا، توڑوں گا نہیں، خاموش کر دوں گا، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ وہ میرا دوست آج بھی زندہ ہے، اگر وہ سنے گا تو وہ ریئلائز کر لے گا کہ میں نے 1 سال 2 سال کے لیے اپنی دوستی کو خاموش رکھا کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ کام کرنا چاہ رہا تھا وہ قدرتی نہیں ہوا، خدا نے ایسا کیا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کے منافی تھا، وہ کام نہیں ہوا۔ اور یہاں اگر خادم ہی اپنے ایمان میں کمپرومائز کر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اور آج وہ دوبارہ دوست مجھے ملا ہے اور وہ میری عزت اس سے زیادہ کرتا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ کے ایمان سے خوش ہوں، اس لیے کہ آپ نے دوستی کی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان پر آپ کھڑے رہیں۔ اور آج وہ میرا دوست بہت خوش ہے، اپنے گھر میں ہر چیز خدا نے اسے دی ہوئی ہے، آزمائش میں پڑا لیکن میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہر خادم کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایمان، اس کی نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے۔ اگر خادم ہی قبروں میں جائے گا، اگر خادم ہی بت پرستی کرے گا، اگر خادم ہی مختلف ایسے کام کرے گا تو وہ کلیسیا کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے ایمان میں ہمیں مضبوط ہونا ہے اور وہ معیار دینا ہے جو بائبل کا ہے۔ 5ویں بات، پاکیزگی، پاکیزگی، پیورٹی، اور اس کے لیے ہوگنیا، ہوگنیا لفظ ہے، ہوگنیا یہاں پاکیزگی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں سے انگریزی زبان کا لفظ نکلا ہے ہائیجین۔ ہاگنیا جو ہے یہاں سے انگریزی زبان کا لفظ ہے ہائیجین۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے خادم یا میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر شخص کو صحت مند رہنے کے لیے اپنی فزیکل ہائیجین کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ وقت پر سارے کام نہیں کریں گے جو ایک اچھی صحت کے لیے درکار ہیں تو پھر ڈاکٹر آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کی جو فزیکل ہائیجین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تیموتھیوس بیٹا، جس طرح سے فزیکل ہائیجین کی ریکوائرمنٹ ہے فزیکل صحت کے لیے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ روحانی ہائیجین بھی بہتر ہو۔ اور روحانی ہائیجین کیسے بہتر ہوگی؟ دعا کرنے سے، کلام پڑھنے سے اور ایمانداروں کی فیلوشپ سے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی روحانی ہائیجین میں ٹھیک رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایمانداروں کے لیے نمونہ بننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور لفظ ہے جس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ 11ویں آیت میں نے دیکھی ہے، ان باتوں کا حکم کر، یعنی کر کے دکھا، اور ان کو ہدایات دے کہ وہ بھی کریں، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو جوان ہے، 30 سال تیری عمر ہے، اس لیے تو ایمانداروں کے لیے 5 چیزوں میں نمونہ بن جانا، اور کلام کرنے میں، روزمرہ کی گفتگو میں، روزمرہ کے طرز زندگی میں، روزمرہ کی ڈیلنگ میں، محبت میں اور ایمان میں اور پاکیزگی میں تو مثال بن جانا۔ اور جو مثال ہے، جو نمونہ ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ٹو پاس، تو اپسلون، پائے، اوموکرون اور سگما، ٹو پاس۔ اور یہ جو ٹو پاس ہے یہاں سے ٹائپ نکلا ہے، اور اس کا جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ نمونہ یا ٹو پاس کا مطلب ہے کسی چیز کی فوٹو کاپی ہونا، کسی چیز کی فوٹو کاپی ہونا۔ اب مقدس تیموتھیوس کو مقدس پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو فوٹو کاپی بن جانا یسوع مسیح کی، لوگ تجھے دیکھیں تو یسوع مسیح کو دیکھیں، اس لیے کہ فوٹو کاپی جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اصل والی چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں
مثال کے طور پر Psalm 23 ہے، 23 زبور ہے، اس کو فوٹو کاپی کر لیں اور ایک پیج پر اس کو رکھ دیں، اور میں وہی سام پڑھوں گا اور آپ بائبل میں سے اس کو پڑھیں گے۔ میرے پاس بائبل نہیں ہے، چھوٹا سا پیج ہے، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں گا وہ وہی ہوگا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میرے پاس اصل نہیں ہے بلکہ فوٹو کاپی ہے، لیکن فوٹو کاپی جو ہے وہ وہی تصویر پیش کر رہی ہے جو اصل ہے۔ سو یہاں پر مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے کہ بیٹا تو یسوع مسیح کی فوٹو کاپی بن جانا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ تو گالی کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا، وہ اس کا گفتگو کا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا، اس کا جو طرز زندگی تھا وہ تو مسیح تھا، مسیحی نہیں، وہ تو بذات خود مسیح تھا، اور اس کی محبت وہی تھی جو خدا نے کی ہے، اس کا ایمان وہی تھا جو وہ سکھا رہا ہے، اور اس کی پاکیزگی کا تو معیار ہی نہیں ہے، اس کی پاکیزگی معیار سے بالا تر ہے، بیونڈ دا میرٹس۔ اس کا جو پاکیزگی کا معیار ہے وہ وہی ہے جو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ان ساری چیزوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ نمونہ بن جا، نمونہ بن جا۔ نمونہ ہوتا ہے ٹو پاس، ماڈل بن جانا۔ اور آج میں اور تمام خدام ہم اس چیلنج کے نیچے ہیں، ہم نمونہ نہیں بن سکے لیکن نمونے بن گئے، ہم دنیا کے لیے نمونے بن گئے ہیں، لوگ ہمیں نمونے سمجھتے ہیں۔ خدا نے کہا نمونہ بن جا، خدا کچھ کہتا ہے ہم کچھ بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بن جاؤ، ہم گواہ تو بنے نا، گواہیاں ہی گواہیاں آ گئیں۔ اس نے کہا گواہ بن جاؤ، ہم گواہ نہیں بن سکے، گواہیاں ہی گواہیاں نظر آتی ہیں، گواہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا نمونہ بن جاؤ، ہم نمونے بن گئے۔ اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج ہے میرے بھائی اور بہنوں، اور وہ خدام جو مجھ سے سینئر ہیں اور وہ خدام جو میرے ہم عمر ہیں اور وہ خدام جو میرے سے جونیئر ہیں، میری التماس ہے کہ اگر ہم خدمت میں ہیں تو مقدس پالوس رسول کا یہ معیار جو اس نے ببلیکل سٹینڈرڈ دیا ہے اس کو ہم غور سے دیکھیں اور ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہ پہلا حصہ تھا، یعنی ایگزامپلری ڈیوٹیز آف دا منسٹر، ایک پاسبان کی مثالی ذمہ داریاں۔ اب ہے آیت 13 اور 14۔ 13 اور 14 میں ہے ایکلیزیاسٹیکل ڈیوٹیز آف دا پاسٹرز، کلیسیائی ذمہ داریاں، ایک پاسبان کی کلیسیائی ذمہ داریاں۔ 13 دیکھیں، جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ 14 اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ یہ کلیسیائی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 3 بڑی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ ایک پاسبان کی 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ چرچ میں عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ 13 آیت میں جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں متوجہ رہ۔ پڑھنے، اب یہاں پر اس کی 2 انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھنے میں مشغول رہے، اس کا جو اپنا ذاتی مطالعہ ہے وہ مشغول رہے۔ آج بہت سارے خدام ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلیسیائی ذمہ داریاں بڑی ہیں، وہ جی نکاح کرنے پڑتے ہیں، وہ جی جنازے کرنے پڑتے ہیں، وہ جی میٹنگز آ گئی ہیں۔ ارے بھائی، انتظامی خدمات اپنی سطح پہ ہیں، لیکن الہی خدمات جو ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری خادم کی پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اور اگر کوئی خادم یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میرے خیال میں
پھر پڑھنے کا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ پھر خادم نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے۔ دیکھیں، غور سے سنیں، کلیسیائی رہنما ہیں، ہمیں کلیسیائی خدام بھی کہا جاتا ہے، ہم کلیسیائی رہنما بھی ہیں، ہمیں رہنمائی ملی ہے، خدمت ہم خدا کی کر رہے ہیں۔ کلیسیا کے خادم اس لیے بنتے ہیں کہ کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کلیسیا کے خدام بھی کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ ہمیشہ انکریج کرتا ہوں پاسبانوں کو کہ اپنی جتنی بھی پبلک میٹنگز ہیں ان کو آفٹرنون یا ایوننگ میں کیا کریں۔ کم از کم پہلے 10، 11، 12 بجے تک آپ ضرور اپنے ڈیسک پر بیٹھیں، اپنے ٹیبل پر بیٹھیں، اپنا ڈیلی مطالعہ جس میں آپ کا ذاتی ڈیووشن، جس میں آپ کی بائبل ریڈنگ، یہ پہلے وقت میں اگر آپ صبح 9 بجے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ ضرور چند گھنٹے اپنی ذاتی دعا میں اور ذاتی ڈیووشن میں اور ذاتی سٹڈی میں ضرور گزاریں۔ یہ بیسٹ ہوگا میری اور آپ کی روح کو نرش کرنے کے لیے۔ اگر آپ ہی خوراک نہیں کھا رہے تو آپ کس کو خوراک دے سکیں گے؟ اس لیے ہر خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر روز اپنی زندگی کے چند ابتدائی گھنٹے جو ہیں وہ خدا کے کلام کے پڑھنے میں گزارے۔ ایک اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسری اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریڈنگ کے لیے، پڑھنے کے لیے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے، وہ انکریج کیا گیا ہے کہ ہم خاص طور پر بائبل پڑھا کریں جب ہم چرچ میں جاتے ہیں، کہ یہ سینیگوگ کی بات ہو رہی ہے۔ ابتدائی مسیحی جو طرز عبادت تھا وہ یہ تھا کہ وہ لازمی طور پر بائبل ریڈنگ کیا کرتے تھے۔ آج میں نے بہت سارے چرچز میں دیکھا ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گیت گاتے ہیں، اور جو خادم آتا ہے وہ بھی بائبل کی ایک آیت وہ لے لیتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کلیسیا کے سامنے پیش کر سکے، اور بائبل ریڈنگ نہیں کرتا۔ اور میں فیل کرتا ہوں کہ ہر اتوار آپ کے پاس کم از کم 2 ریڈنگ ضرور ہونی چاہیے، ایک پرانے عہد نامے میں سے، ایک نئے عہد نامے میں سے۔ سرمن کوئی بھی ہو لیکن کم از کم آپ کی ایک پرانے عہد نامے میں سے، ایک نئے عہد نامے میں سے۔ اور اگر آپ لیٹرجی دیکھیں تو وہاں 3 ریڈنگز ہوتی ہیں، ایک پرانے عہد نامے میں سے، ایک خطوں میں سے، اور ایک گاسپل میں سے۔ اور جب بھی گاسپل ریڈ کی جاتی ہے لوگوں کو ہم کھڑا کر لیتے ہیں، کیونکہ انجیل مقدس کے احترام میں ہم کھڑے ہو کر ریڈنگ کرتے ہیں۔ سو یہاں مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک واپس نہ آؤں اپنی عبادت میں کلام مقدس کی تلاوت کرنا نہ چھوڑنا، لوگوں کو بائبل میں سے ریڈنگ دینا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہمارے سامنے بائبل پڑھی جا رہی ہے۔ لوگ پادری کو سننے نہیں آتے، ذہن میں رکھیں، لوگ خدا کے کلام کو سننے آتے ہیں۔ اگر پادری اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ خدا کے کلام کو چیٹ کر رہا ہے، کیونکہ آنا کس نے تھا؟ خدا کے کلام نے، اور کھڑا کون ہو گیا؟ کوئی عام انسان۔ پادری تو تبھی بنے گا نا جب وہ خدا کا کلام پیش کرے گا، ویسے تو پادری ایک عام انسان ہے۔ خادم تو اس وقت بنتا ہے جو خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے، جو خدا کے کلام کی خدمت نہیں کرتا وہ کہاں کا پادری ہے؟ اس لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں پڑھنے میں، عبادت میں کلام مقدس کو ضرور پڑھا کر، اور اس کے بعد نصیحت کرنے میں، ایگزیٹیشن، نصیحت کرنے میں، پریچنگ، یعنی جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو اس کلام کے بارے میں تفسیر ہونی چاہیے، تاکید ہونی چاہیے، نصیحت کرنا ضروری ہے۔ کلام پڑھیں جو حوالہ، اگر آپ 2 ریڈنگز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کم از کم وہ حوالہ ضرور پڑھ لیں جس پر آپ نے کلام سنانا ہے، اور وہ حوالہ ہونا چاہیے۔ کلام کو پڑھیں اور اس کے بعد اس حوالے کی تفسیر کریں، اس کی منادی کریں، اس کی بشارت کریں، اس کی تاکید کریں، تلقین کریں، نصیحت کریں، لوگوں کو اپنا جو خدا نے آپ کو نالج دیا ہے، جو خدا نے الہام دیا ہے، لوگوں تک وہ پہنچائیں۔ یہ دوسرا بڑا کام ہے۔ بائبل کے مطابق
ہمیں کلام کو پڑھنا ہے اور پھر اس پر تعلیم سے مراد ہم نے نصیحت کرنے، نصیحت یہاں پریچنگ، نصیحت کا ترجمہ یہاں پریچنگ لکھا گیا ہے، اور یہ ہے پارا کلاسس، پریچنگ کے لیے لفظ ہے کہ پریچنگ کر، اس کے بعد پہلے ریڈنگ کر، اس کے بعد پریچنگ کر، اور جب پوری تفسیر ہو جائے اس کے بعد تعلیم دینا۔ تعلیم جو ہے یہاں جو لفظ تعلیم کے لیے استعمال وہ ہے ڈڈاس کالیا، اس تعلیم دینے سے مراد ہے ان کو کرنے کے لیے کچھ چیلنج دینا، اپیل کرنا۔ اور یہ سٹائل اگر ہماری کلیسیاؤں میں ہوگا، یہ ہے کلیسیائی ذمہ داریاں خادم کی، کہ خادم ورشپ کروائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورشپ خدا پسند کرتا ہے، لیکن سارا وقت ورشپ پر نہیں۔ بائبل ریڈنگ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کلام کی تفسیر کریں، اور نمبر 3، تعلیم دیں۔ ڈیڈاسکالیا اس کا مطلب ہے تعلیم دینے سے مراد یہ ہے ہدایات دے کر بھیجیں، انہیں چیلنج دے کر بھیجیں، انہیں کچھ کرنے کے لیے اپیل کریں انہیں۔ اور یہ تعلیم جو ہے یہ جب کریں گے تو پھر آپ کا اس دن کی عبادت کی تکمیل ہو جائے گی، اس اتوار میں آپ برکت پائیں گے جس میں آپ نے کلام پڑھا۔ کئی دفعہ ہم کلام پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کے لیے کلام نہیں پڑھتے، ہم پریچنگ کر دیتے ہیں، نہیں۔ نمبر 1 کلام پڑھیں، نمبر 2 نصیحت یعنی پریچنگ کریں، اور نمبر 3 ان کو اپیل ایک علیحدہ حصہ ہے پریچنگ کا، پریچنگ نہیں ہے، پریچنگ ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں کو۔ سو اپیل جو ہے یہ ہم نے کرنی ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ ایک مسلسل عمل بتا دیا گیا ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یونانی زبان میں، کہ جو میں نے کہا ہے جب تک میں نہ آؤں، آپ کلام سنانے میں، کلام پڑھنے میں، نصیحت کرنے میں اور نبوت کرنے میں متوجہ، آپ کی توجہ، پوری مہارت، پورا خیال، پورا ذہن ان 3 چیزوں پر ہونا چاہیے جب آپ اتوار کی عبادت کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان پر دھیان دیں۔ اس نعمت سے غافل نہ رہیں جو تجھے حاصل ہوئی ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ یہ جو نعمت ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا خادم پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ نعمت کون سی ہے۔ یہ ہے خارس متوس، خارس سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب گریس ہے، اور گریس کون سی ہے؟ یہ فضل۔ اب یہاں پر دیکھیں مقدس پولس رسول جو ہیں وہ صرف اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو کلام پڑھنے میں، نصیحت کرنے میں اور تعلیم دینے میں متوجہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یہ وہ گریس ہے، یہ وہ فضل ہے جو خدا نے تجھ پر پہلے سے کیا ہوا ہے، اس سے غافل نہ رہ۔ یہ نہ کہہ کہ مجھے نہیں کرنا آتا یا میں نہیں کر سکتا، خدا نے تو تجھے فضل دیا ہوا ہے کلام پڑھنے کا، نصیحت کرنے کا اور تعلیم دینے کا، تو اس نعمت سے غافل کیوں ہے؟ اور غافل کے یہاں پر اومیلیو لفظ استعمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو لاپرواہی نہ برتنا، تو اپنے آپ کو اگنور نہ کرنا کہ تو یہ نہیں کر سکتا، خدا کے تحائف کو، خدا کی نعمتوں کو ریکگنائز نہ کرنا۔ مقدس یعقوب یہ کہتے ہیں جو شخص نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ نعمت تجھے ملی ہے، اپنی نعمت کو ریکگنائز کرنا، یہ خدا نے تجھے تحفہ دیا ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے کلام پڑھنے کا اور نصیحت کرنے کا اور تعلیم دینے کا، اس کی طرف متوجہ رہا، اس لیے کہ یہ تو نعمت ہے، اس سے آنکھ بند نہ کرنا، اس سے روگردانی نہ کرنا، اس سے چشم پوشی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ کلیسیائی کام میں، تعلیم و ترقی میں کسی قسم کی کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔
لکھا ہے جو تجھے حاصل ہوئی ہے، لکھا ہے جو تجھے حاصل ہوئی ہے، اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ اب جب مقدس تیموتھیوس کو آرڈینیشن دیا جا رہا تھا، اس کی مخصوصیت کی جا رہی تھی، تو رواج یہ تھا کہ کلیسیائی بزرگ جو تھے وہ آ کے ہاتھ رکھتے تھے، اور مقدس پالوس رسول بھی شاید اس موقع پہ شامل ہوں، کیونکہ یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ تیموتھیوس کی تقرری جو ہے وہ مقدس پالوس رسول کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور بزرگوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں۔ اور ہاتھ رکھتے وقت یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ اس وقت دعا میں لوگ ٹھہرتے اور اس خادم کے لیے پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں، اور کسی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جو آج لڑکا جس کی ہم مخصوصیت کر رہے ہیں، یہ اپنے استاد، اپنے دینی باپ، اپنے ایمانی باپ مقدس پالوس رسول کی طرح ایسا واریر بنے گا جو کلام پڑھائے گا، کلام کو سکھائے گا اور کلام کی تعلیم دے گا۔ اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور یہاں پر مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ تیموتھیوس، تجھے تو کہا گیا تھا کہ تو مقدس پالوس رسول یعنی میری طرح کا خادم بن جائے گا، تو پھر بھول کیوں رہا ہے؟ اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ فضل ہے، جو میرے پر فضل ہوا تھا وہی تیرے پر فضل ہوا ہے، لہٰذا عبادت میں کلام پڑھنے، سرمن کرنے، تفسیر کرنے اور اپیل کرنے میں متوجہ رہے، کیونکہ یہ تیرے بارے پیشن گوئی کر دی گئی تھی، اور یہ برکت تجھے ملی تھی، یہ فضل تجھے ملا تھا۔ اور جب بھی کسی کی مخصوصیت ہوتی ہے، خدا اسے ضرور فضل دیتا ہے تاکہ وہ خدمت کر سکے۔ یہ تھا اکلیزیاسٹیکل ذمہ داریاں، یعنی کلیسیائی ذمہ داریاں۔ 11ویں 12ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا معیاری یعنی مثالی ذمہ داریاں، پھر 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کلیسیائی ذمہ داریاں۔ اب ہیں پرسنل ڈیوٹیز آف دا پاسٹرز، 15ویں اور 16ویں آیت۔ ایک پاسبان کی ذاتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 15ویں آیت، ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنے اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ مقدس پالوس رسول نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا ہے جو وہ خود استعمال کرتا ہے، بائبل پڑھنے کا، نصیحت کرنے کا اور تعلیم دینے کا۔ جو پہلے بتایا گیا ہے کہ تیموتھیوس تو نے ایک مثالی خادم بننا ہے، اور تیری مثال تیری گفتگو میں سے آنی چاہیے، تیری مثال تیرے طرز زندگی میں سے آنی چاہیے، تیری مثال اس محبت سے نکلنی چاہیے جو خدا کرتا ہے، تیری مثال اس معیاری ایمان کے مطابق ہو، تیری مثال اس پاکیزگی کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد جب تو کلیسیا میں جائے تو کلیسیا میں اپنے کلام کو نہ بھولنا، کلام مقدس اپنے سامنے رکھ کے اس کو پڑھنا، پھر اس کی تشریح کرنا، اور پھر لوگوں کو کام دینا۔ اور پھر کہا ہے ان باتوں کی فکر کر، کسی اور کی فکر میں نہ جانا۔ ذاتی طور پر اس کو کہا ہے کہ بیٹا یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان باتوں کی فکر کر، باقی اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں۔ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ اپنی ساری ذاتی فکریں جو ہیں وہ خدا کو دے دیں، اور خدا کے کام کی فکریں اپنے اوپر لے لیں۔ اور جب خدا کے کام اور کلام کی فکر آپ کے اوپر آئے گی تو آپ کی ساری فکریں خود بخود ہی وہ اپنے اوپر لے لے گا۔ یہ چینج ایکسچینج ہے۔ ہم نے فکر مند رہنا ہے، لیکن اس لیے فکر مند نہیں رہنا کہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پئیں گے۔ یہ ساری فکریں خداوند کو دے دیں۔ اور فکر کون سی ہونی چاہیے خادم کو؟ خدا کے کلام پڑھنے کی، خدا کے کلام کو تشریح کرنے کی، اور خدا کے کلام کی تعلیم یعنی ہدایات اپیل کرنے کی۔ یہ فکر، ان باتوں کی فکر کرنا خادموں۔ تم تو اور باتوں کی فکروں میں لگے ہوئے ہو، تم تو ان فکروں میں ہو کہ میں نے بڑی پوزیشن چرچ میں کیسے حاصل کرنی ہے، میں نے چیئرمین کیسے بننا ہے،
میں نے سیکرٹری کیسے بننا ہے، میں نے سینئر خادم کیسے بننا ہے، میں نے بڑا عہدہ کیسے لینا ہے، تم تو ان فکروں میں چلے گئے ہو۔ مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کی فکر کر، کون سی؟ کلام پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی، انہی میں مشغول رہ۔ مشغول سے مراد یہ ہے کہ آپ مشغول ہوتا ہے کہ کوئی چیز بن جانا، یعنی اس طریقے سے گم ہو جانا کہ تم ہو جانا، یعنی خدا میں اس طریقے سے گم ہو جانا کہ تم ہو جانا۔ اب میں نہیں رہا بلکہ تم ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ شاعرانہ انداز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے اب میں اکثر بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ سو خدا میں جب تم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مشغول نہیں ہو سکتے۔ ہم بیٹھے بیٹھے گم ہو جائیں، میں نہیں رہیں، تم ہو جائیں، اور پھر جا کے آپ اس معیار کو پورا کریں گے جو مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں۔ ان باتوں کو فکر کر، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اب یہ ایک ڈیمانڈ ہے۔ خداوند کا خادم پالوس رسول تھموتھیوس کو چیلنج دے رہا ہے کہ تیری ترقی جب تک نظر نہیں آئے گی اس وقت تیری ترقی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے رہیں جی میں بڑا کام کر رہا ہوں، ہم کہتے رہیں کہ میں جی سارا دن بائبل پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی، آپ کی ترقی لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ اور میں اکثر اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ کام آپ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں، زیادہ ہی کرتے ہیں، لیکن پروگرس نظر آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اگر ہماری روشنی نہیں چمک رہی، ہم کہے کہ ایماندار ہیں، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دے کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہو۔ میرے نیک کاموں سے باپ کی تمجید ہوتی ہے، میری ترقی سے باپ کی تمجید ہوتی ہے۔ اس لیے کب ہوگا یہ؟ جب ہم مشغول رہیں گے، گم ہو جائیں گے خداوند کے کام اور کلام میں، پھر ہماری ترقی لوگوں پر نظر آنی چاہیے۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر کر۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول نے ایک بہت بڑا چیک دے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنی تعلیم کی واچ یور لائف اینڈ ڈاکٹرن کلوزلی، اپنی زندگی پر گہری نظر رکھ، اپنی زندگی اپنے کردار پر فوکس کر کے رہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت کر جائے۔ اپنی ذات پر فوکس کر، اپنی گفتگو پر فوکس کر، اپنے طرز مسیحی پر فوکس کر، اپنے ایمان پر فوکس کر، اپنی پاکیزگی پہ اوپر فوکس کر، اپنی اس محبت پر فوکس کر جو چیلنج کے طور پر دی گئی ہے۔ اس نے کہا اپنی اور اپنی تعلیم یعنی ڈاکٹرن، اور یہاں بہت ضروری ہے۔ آج تھوڑا سا جو پڑھ جائے نا تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹرن کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور تھولوجین کہنا شروع کر دیتا ہے، اسکالرز کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان پڑھ سمجھتا ہے، اور جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ اور یہی ہمارا المیہ ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز کو ہو جی اس کو کیا آتا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کئی دفعہ جھوٹی ڈاکٹرن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرن کے میننگز کیا ہیں، اور جی میری تو ڈاکٹرن ہی یہ ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جھوٹے اساتذہ کی علامت ہے، ہم نے پہلے باب میں پڑھا تھا کہ یہ وہ اساتذہ ہیں جو ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں اور ان کو ڈاکٹرن کے میننگز نہیں آتے، ان کو معنی نہیں آتے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنی تعلیم کی خبرداری کر، اور خبرداری کیسے ہوگی؟ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں، کلام کے ساتھ وقت گزارنے میں،
اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری تعلیم کے اوپر کویسچن آ جائے، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اگر میں لیڈر ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں واچ فل ہو جاؤں اپنے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے، اور اگر میں ان کاموں میں سنجیدہ ہوں تو اپنے لیے تو میں نجات کا انتظام کر ہی رہا ہوں، جو میرے آڈینس ہیں، جو میرے سامعین ہیں، جو میرے ناظرین ہیں، ان کی نجات کا بھی سبب میں ہی بن سکتا ہوں اگر ہم بائبل کے معیار کے مطابق خادم ہیں۔ سو آج مقدس پالوس رسول نے اپنے چہیتے فرزند، اپنے دینی بیٹے تیموتھیوس کو ذاتی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ 11ویں 12ویں آیت میں اس نے کہا ہے کہ بیٹا یہ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر آنی چاہیے۔ پھر 13ویں اور 14ویں آیت میں کلیسیا میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کلیسیا میں صرف ڈھول ڈمکا کرنا نہیں ہے، کلیسیا کو سنجیدگی سے بائبل پڑھانا، اس کی تعلیم دینا، اس پر سرمن کرنا، یہ خادم کی ذمہ داری ہے۔ اور 15ویں اور 16ویں آیت میں اس نے ذاتی طور پر کہا ہے کہ تو انہی باتوں میں مشغول رہ، کلام پڑھنے میں، نصیحت کرنے میں، تعلیم میں، اور اپنی ذاتی زندگی کو مثالی زندگی کے طور پر اور اپنی مسیح عقائد کی حفاظت کرنا اور ان پر قائم رہنا تاکہ تجھ پر کلیسیا قائم ہو جائے۔ ایسا کرنے سے تو اپنی تو نجات لے ہی لے گا، اس کے ساتھ ان لوگوں کی نجات کا سبب بھی بنے گا جو آج تیری تعلیم سے تجھے سن رہے ہیں، تجھے دیکھ رہے ہیں اور تیرے شاگرد ہے یا تیرے سپرد کیا ہوا گلہ ہے، وہ بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ تمام مسیحی اور مسیحی خدام اس پورے حوالے کو چیلنج کے طور پر لیں تاکہ ہم خدا کے وہ خادم، وہ معیاری خادم بن سکیں جو مقدس پالوس کے ذہن میں ہے اور جس کا معیار بائبل نے دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ خداوند ہمیں ایسا ہی خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔